بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ارتضیٰ مہدی ہر سال کی طرح آج بھی 10 محرم کا ایک نیو ولاگ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ چیکنگ کروانے کے بعد جیسے ہی دیپال پور بازار میں داخل ہوا، ہر طرف علم عباس علمدار علیہ السلام پر نظر پہنچی تو وہاں پر بوسہ کیا، سلام کیا اور آگے جوگی چوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جوگی چوک میں بہت ہی بلند پرچم، جو قدیمی پرچم ہے ہمارے سائی وال میں، اس کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد بائیں جانب مجلس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام تھا، اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی رش ہونے کے باوجود جگہ تو نہیں مل رہی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر سے گزرتا ہوا اپنی جگہ بنا لی، اور پھر مجلس عزا کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، جس میں ذاکر غیور عباس نقوی نے مولا حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی برآمدگی کروائی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ چند لمحوں کے بعد اجڑ جائیں گی علی کی بیٹیاں۔ سلام اس غریب پر جو لاش اٹھا کے تھک چکا ہے۔ آج وہ دن ہے، آج عرش پہ ماتم ہو رہا ہے۔ آج محمد کی دستار کھل گئی ہے۔ آج فاطمہ زہرا کے بہن آ رہے ہیں۔ ہر آنکھ غم زدہ ہوئی غم حسین میں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کا سر غم حسین میں جھکا ہوا نہیں تھا۔ ہر انسان اپنی عبادت کو اور زیادہ بالا تر سمجھتے ہوئے مجلس امام حسین علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کر شرکت کر رہا تھا۔ تقریباً 1 بجے کے قریب امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کی برآمدگی ہوئی، اور سب لوگ احتراماً اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر ذوالجناح کو جگہ دیتے رہے۔ لیکن آج یہ دیکھ کر یہ ضرور ذہن میں ایک بات آئی کہ آج تو امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح کو جگہ مل گئی، لیکن 10 محرم کے روز جب امام حسین لاکھوں کی فوج میں تن تنہا اکیلے کھڑے ہوئے تھے تو کسی نے گزرنے کی جگہ نہیں دی، کسی نے بھی نہیں گزرنے کی جگہ دی۔ ایک عزادار کے لیے یہ چند باتیں
غم زدہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ مصائب تو بے تحاشا ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تر و تازہ رہیں گی۔ برآمدگی کے فوراً بعد زنجیر زنی برپا ہوئی جوگی چوک ساہیوال میں۔ یہ قدیمی زنجیر زنی آج سے نہیں، ہمارے آباء و اجداد سے جاری ہے۔ ملک بھر سے لوگ، بیشتر مختلف شہروں سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پرسہ داری، زنجیر زنی، کما زنی پیش کرنے کے لیے ہر چھوٹا بڑا بوڑھا یہاں پر موجود تھا۔ بڑی مشکل سے جگہ بناتے ہوئے میں آپ تک فوٹیج بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جیسے ہی مجھے یہاں سے تھوڑا سا آگے جانے کے لیے راستہ ملا تو میں جلوس کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا، جو کہ پاک پتن بازار کی جانب مڑ رہا تھا۔ میں اسے آغاز سفر عشق کہوں گا، کیونکہ یہ وہی عشق ہے جو امام حسین علیہ السلام کی بدولت آج تک 1400 صدیوں سے آج تک لوگوں میں قائم ہے، اور وہ اس محبت کو لے کر رواں دواں ہے۔ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے، یہ سب چیزیں جو نظر آ رہی ہیں یہ سب عشق حسین میں مبتلا ہیں۔ تعزیے، شبیہیں سب جلوس کے اندر موجود ہیں، اور اس جلوس کا رواں دواں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، کل بھی زندہ رہیں گے۔ یہ زری جو آپ کو بائیں جانب نظر آ رہی ہے، اس میں مولا عباس علمدار علیہ السلام کا پنجہ مبارک رکھا گیا ہے۔ جلوس آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ ابھی مجھے یہاں پہ ایک حکومتی سبیل نظر آئی، جس کی طرف جا کر میں نے کوشش کی کہ جو لوگ بھی وہاں سے سبیل کر رہے تھے، بچے جو سبیل کر رہے تھے، ان کو کیپچر کر سکوں، تاکہ ان کی محبت، ان کا عشق اور ان کا اس گرمی کی حالت میں مولا حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنا ریکارڈ کیا جا سکے۔ بچے پانی پینے کے بعد بہت ہی خوش نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی خوشی کے اندر مجھے وہ غم نظر آ رہا تھا کہ جو 3 دن سے پیاسے چھوٹے بچے اس قافلے میں موجود تھے، ان کو پانی نہ مل سکا، لیکن آج ہمارے بچوں کو ان کی بدولت پانی نصیب ہوا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پانی تو ہر انسان ہی پی رہا ہے، لیکن ہم ان کا صدقہ پی رہے ہیں۔ یہ ہم مومن شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے۔ ابھی جو آپ کو یہ لمبی جلوس کی لائن نظر آ رہی ہے، یہ پاک پتن بازار ہمارے ساہیوال کا کہلاتا ہے۔ اسی روڈ کے اوپر ساری شبیہیں، سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ 3 بجے ایک عالمی زنجیر زنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بچوں کا جوش و خروش آپ دیکھ رہے ہیں، جو 10 محرم کی اس تپتی ہوئی دوپہر میں اتنے بھرے مجمع کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ رواں دواں ہے۔ بچوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے تمام زیارتوں کو
بوسہ کیا، سلام کیا، سجدہ سلام کرنے کے بعد وہ آگے بڑھتے گئے، جلوس کے ساتھ ساتھ ہم بھی رواں دواں ہو گئے۔ جھولا مولا علی اصغر علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں سب سے ننھے مجاہد شہید ہوئے، ان کے جھولے کو سلام کرنے کے بعد بچوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ در حقیقت ہر مومن، ہر اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ علم عباس علمدار علیہ السلام ہی پرچم اسلام ہے، یہی ہماری عبادت ہے، یہی ہمارا دین ہے، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پرچم ہے جو اسلام کی ہر جنگ میں بلند ہوا تھا۔ کیونکہ نماز ظہرین کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے اذان کے بعد سارے مومنین اللہ کے حضور سجدہ گاہ پر اپنا اپنا سجدہ پیش کرنے لگ گئے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد قافلہ پھر اپنے رستے پر رواں دواں ہونے لگ گیا۔ میری کوشش تھی کہ میں تمام جلوس کی مکمل کوریج آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ کچھ علم مبارک ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ جتنی بھی شبیہیں تعزیے جلوس میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں، یہ صرف مرکزی امام بارگاہ کے ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے جتنے امام بارگاہ ہیں 10 محرم کو یہاں پر شامل ہونے کے لیے، اپنی شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی تعزیے، علم مبارک، جھولے، یہ سب مختلف امام بارگاہوں کی طرف سے شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جھولا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولا عباس ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کا علم مبارک۔ کچھ آگے چلتے ہیں، آگے جاتے ہی مجھے ایک اور خوبصورت علم مبارک نظر آیا، اس کو قدم بوسی کی۔ سرکار کا علم مبارک کے آگے ایک جھولا مقیم تھا جو منتوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ لوگ اپنی منتوں اور چڑھاووں کے لیے اپنی حب توفیق اس میں لنگر رکھتے ہیں، اور ہر سال ان کی مرادیں مولا برلاتے ہیں۔ تھوڑا ہی آگے گئے تو ساتھ ہی ساتھ دکانوں کے شٹر سے بھی بلند علم مبارک ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک علم نہیں، ہر طرف علم ہی علم اس بات کی علامت ہیں کہ جہاں جہاں پہ ذکر حسین ہے، اس کا پہرا مولا عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے۔
کیونکہ 3 بجے کی عالمی شہرت یافتہ زنجیر زنی کا اہتمام برپا ہونے والا تھا، اس لیے میں آگے جلدی جلدی بڑھ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہی میری تابوت امام مولا حسین علیہ السلام پر نظر پڑی، جس پر امامہ نصب تھا۔ بہت ہی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ اس کے بعد میں آگے چلنے لگا۔ یہ ساتھ میں جھولا ہے مولا علی اصغر علیہ السلام، جس میں لوگ اپنی منتیں اور چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کی ہر سال مولا قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے دوبارہ دوبارہ لوگ جوک در جوک اپنی منتیں پوری کروانے آتے ہیں۔ یہ صرف ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، ان کی محبت ہے، مودت ہے۔ اب اس جھولا مبارک کی طرف غور فرمائیے، کتنا خوبصورتی سے اس پہ نقش کاری کی گئی ہے۔ یہ شہزادہ قاسم مولا حسن علیہ السلام کے بیٹے، ان کا صہرا، یہ مولا حسین علیہ السلام کی زوجینہ کی چھوٹی سی شبیہ آپ کے سامنے، کتنی خوبصورت طریقے سے انہیں بنایا گیا ہے اور انہیں پیش کیا گیا ہے۔ مولا ان سب کی زیارات کو اس طریقے سے سنبھالنے پر ان کو اجر عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے خانہ کعبہ ہے اور مولا حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک ساتھ ساتھ میں۔ یہ علم پاک کے نیچے نصب ہیں۔ یہ بھی ایک زیارت ہے جو 94 سکسار سے ساہیوال کا ایک علاقہ ہے، وہاں امام بارگاہ قصر عباس سے آتی ہے ہر سال۔ لوگ اپنی منتیں چڑھاوے ہر جگہ پر، جہاں پہ بھی ان کو جگہ مل جائے وہاں پر چڑھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ بے شک یہ سب لوگوں کا ہجوم یہ بتا رہا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں مولا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں حسین مولا۔ ہم آپ کا پرسہ دینے کے لیے قیامت کے روز تک انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گی۔ یہ آپ کے سامنے خوبصورت علم کی شبیہ ایک روضہ مبارک کے اندر نصب کی گئی ہے، جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ کوشش کی تھی کہ اس کو ڈیٹیل کے اندر آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ دل کھول کر مولا کے علم کی زیارت کیجیے اور آپ کی جو جو دل میں حاجات ہیں مولا ان کو پوری فرمائیں، مولا ان کو قبول فرمائیں، اور کبھی بھی اس در سے آپ خالی مت جائیں، اور کبھی بھی انشاءاللہ آپ اس در سے خالی نہیں جائیں گے۔ یہ ساتھ ساتھ جو آپ کو کیمپ نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف سنگتوں نے اپنے انجمن کے تھرو رجسٹرڈ کروائے ہوئے ہیں۔ یہ انجمن غلامان عباس کا کیمپ ہے۔ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیجئے بہت سی نوحہ خوان پارٹیاں، کیونکہ اس دن کوئی خاص وقت تو نہیں کسی کو دیا جا سکتا، کیونکہ سب ایک جیسے ہی ہیں، اس لیے ہر کوئی جہاں جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہ اپنی پرسہ داری مولا حسین علیہ السلام کے حضور پیش کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے، جہاں جہاں جس کو جگہ ملتی ہے۔
جیسے ہی آگے بڑھا تو مجھے ایک جھولا مبارک نظر آیا جس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا: ننھی سی خبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ ہائے مولا، آپ کے مصائب میں کیسے بیاں کروں؟ یہ وہ حقیقت ہے جس کو شاعر نے اپنے 2 لائنوں کے شعر میں قید کر کے آپ تک پہنچایا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا تابوت مبارک چھوٹا سا ایک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کروڑوں سلام میرے امام کو، جنہوں نے شام تک کا سفر قید و بند میں نبھایا۔ یہ تمام جلوس، یہ تمام محبان حسین، یہ عالمی شہرت یافتہ قدیمی زنجیر زنی اور کما زنی جو پورے پاک پتن بازار میں برپا ہوتی ہے، اس کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سب جوک در جوک اپنی فیملیز کو جناح چوک میں بٹھانے کے بعد السلام علیکم، پاک پتن بازار میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یا علی ابن ابی طالب، یہ مولا علی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے جو آپ کے سامنے میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں سلام میرے امام اول علیہ السلام کو۔ جتنا اپنی نظروں کو، جتنا اپنی نظروں کو ویران بنائے بیٹھی ہے، سغرا تنہا اجڑے گھر میں آس لگائے بیٹھی ہے، سغرا تنہا اجڑے گھر میں آس لگائے بیٹھی ہے۔ یہ آپ کو جو اتنا بڑا دور تک سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، دونوں طرف جو اجتماع نظر آ رہا ہے، یہ اسی زنجیر زنی کے لیے اہتمام ہو رہا ہے جس کا میں آپ سے کچھ دیر پہلے ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ اس زنجیر زنی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اور صرف ساہیوال سے ہی نہیں، لاہور، فیصل آباد، ملتان سے لوگ جوک در جوک آتے ہیں، کیونکہ یہ پرسہ داری آج سے نہیں، یہ بہت پرانی چلتی آ رہی ہے۔ سب منتظر ہیں کہ کب ہمارے امام مولا حسین علیہ السلام کا زوجنہ گزرے گا اور ہم اس کے قدم مبارک کا بوسہ لے کر اپنے زنجیروں کو مس کر کے زنجیر زنی کی شروعات کریں گے۔ اس وقت تمام ماتمی حضرات زنجیر زن اپنی آنکھوں کو اس طرف منتظر کر کے کھڑے ہیں جہاں سے زوجنہ کی آمد ہونے والی ہے، کیونکہ 3 بجے کا وقت سر پر آ کھڑا ہے۔
اور یہ آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہوں گے جو ایک دوسرے کے کاندھے پر چڑھ کے دور سے آتا ہوا زلجنا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھیڑ ہجوم جلوس کی یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے جو آپ کو کیمرے کی آنکھ میں نہیں شاید کمپلیٹلی، اور یہ اب اجتماعی زنجیر زنی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور ابھی آپ کو نظر آئے گا امام حسین علیہ السلام کا زلجنا۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے زلجنا سے پہلے علم عباس، مولا عباس علمدار علیہ السلام کے علم مبارک آگے آگے سے گزرتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے مولا حسین علیہ السلام کا زلجنا دوڑتا ہوا، سب کو چیرتا ہوا وہاں سے گزرے گا۔ یہ اب آپ کے سامنے سے زلجنا مبارک اپنے مبارک قدموں کے ساتھ مولائیوں کو چیرتا ہوا گزر رہا ہے، اور لوگ اپنے زنجیروں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ زنجیروں کا بوسہ دینے کے بعد ابھی آپ کے سامنے زنجیر زنی کا مکمل طور پر آغاز ہو جائے گا، اور آپ کو سب زنجیر زن اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج یہاں پر ایک بات کرتا جاؤں کہ دیکھیے، میرے پاس بہت سی حدیثیں بھی ہیں، میرے پاس بہت سے فرامین بھی ہیں، میرے پاس بہت سے حوالے بھی ہیں، لیکن آج تک دنیا نے ہمارے اوپر یہ الزامات عائد کیے ہیں کہ ہم لوگ زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ تو جائز ہی نہیں۔ میں ایک حرف میں، ایک جملے میں یہ بات کو مکمل کروں گا کہ اگر آپ کے اندر ان سے محبت کا جذبہ ہے تو آپ شامل تو ہوں، ماتم زنجیر بے شک نہ چلائیں۔ یہ سب اپنے اپنے عقیدے ہیں۔ جو لوگ زنجیر چلا رہے ہیں یہ اس شہادت کے اوپر نہیں، اس شہادت کے بعد جو ظلم شروع ہوئے ہیں یہ اس کا پرچار کرنے کے لیے یہ سب زنجیر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اس ظلم کا جو اس وقت انعقاد ہوا تھا، شمر بدلعین نے جب مولا کو ضرب لگائی اور یزید نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے، صرف شہادت ہی تو نہیں ہوئی کربلا میں، وہاں جو ظلم ہوئے وہ مومنین کرام سے برداشت نہیں ہوتے، اس لیے وہ زنجیر اور ماتم سے یہ چیز کا احتجاج کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، شہید تو زندہ ہے، ہم اس ظلم کا احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم شیر جد پئیے قدماں دے نشاناتے سر رکھ کے روندی پئیے، کر دی یاد تینوں، کر دی یاد تینوں پئی بار بار سغرا، پکھیاں دی سانج تک کے آکھے معصوم سینے، سارے گئے نے تھوڑے آیا نہیں ویر لینے، سغرا دا ویر اکبر، سغرا دا ویر۔ ہر زنجیر زن کی کمر آپ کو لہو میں تر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ خون حسین علیہ السلام کے عشق میں ہم اپنا خون بہاتے ہیں،
اس پہ کوئی بھی ہم پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خون ہمارا ہے. ہم جہاں بھی بہائیں، ہم راہ حسین میں بہا رہے ہیں نا، تو ہمارے ضامن بھی مولا حسین ہیں. یہ وہ ان ماؤں کو سلام ہے جن کے بچے آج یہاں پر زنجیر چلا رہے ہیں، جن کو انہوں نے علی علی حسین حسین کرنے کی تبلیغ جاری رکھی. وہ مائیں بے شک ان ماؤں کا ہی ذکر ہے کہ جن کے پاؤں کے تلے جنت ہے. زنجیر زنی اختتام ہونے پر ہے اور جلوس اس کے بعد جناح چوک کی طرف رواں دواں ہوگا. مولا اس ماتمی کو اور زیادہ توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ ہر سال اس طرح زنجیر چلاتے رہیں اور مولا کو پرسہ دیتے رہیں. سبحان اللہ. ابھی آگے جناح چوک میں تاریخی مجلس عزا کا، شام غریباں کی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں تمام مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ زنجیر زنی کے بعد یہ بھی ایک قدیمی سلسلہ ہے کہ شام غریباں کی مجلس جناح چوک میں منعقد ہوتی ہے، جس کے بعد خیام کربلا ہمارا جلوس ساہیوال کا اختتام پذیر ہوتا ہے. اس شام غریباں کی مجلس عزا میں علامہ شاہد عباس سبزواری آف کراچی نے خطاب فرمایا. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وكلامه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذناه ميثاقا. عزیزان گرامی قدر، ارباب دانش و فکر، عاشقان رسول، عاشقان خانواد رسول، میری طرف بھرپور متوجہ ہوں تو میں کچھ معروضات آپ کی بارگاہ یاری میں پیش کر سکوں. موسم ماشاءاللہ ابھی ٹھیک ہے، پہلے گرمی تھی، لیکن مومن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ موسم نہیں، ولایت کا اثر چڑھتا ہے. علی کی محبت موسم کی محتاج نہیں، ماں کی طہارت کی محتاج ہے. مل کے پورے سینے کا زور صاف کر کے سلامت رہے، زندگی نہ ہو، اللہ آپ کو دیر گاہ سلامت رکھے. دنیا غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے. عاشقان رسول جتنے بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نے اپنے محبوب کو جب اپنا آئینہ بنا کے نور کی، اللہ کے نور کی تجلی پڑی، اس وقت تیرے اور میرے رسول کا جو جسد تھا وہ سارے کا سارا پسینے میں ڈوب گیا. سلامت رہے، زندگی نہ ہو، ہاتھ کسی بھی محبت نہ ہو. انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، میری طرف متوجہ رہے گا. شان رسالت سننے کے لیے تمام عاشقان رسول بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ موسم، یہ فضا تمہیں بتا رہا ہے کہ رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے. توجہ ہے نا میرے دوستو؟
تمام کھڑے ہوئے شیعہ سنی بھائی غور کیجئے گا، امام محمد باقر علیہ السلام اب پنکھے نہ چلائیں، اللہ نے پنکھا چلا دیا ہے۔ جی جی اب وہ بارش بھی برسے گی، یہ تو کربلا کا معجزہ ہے۔ آج کے دن بارش برس کے بتاتی ہے، برستی ہے یہ بھی، اب پتہ نہیں کہیں رحمت برستی ہے تو کہیں لعنت برستی ہے۔ ہائے نبی، سلامت رہے زندگیاں، خدا آپ کو خوش رکھے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، میری طرف بھرپور متوجہ رہیے گا۔ پانچویں امام فرماتے خالق اللہ من عرق راس الانبیاء، اللہ نے جب میرے نانا محمد، خدا کے لیے جاگیے گا، جب اللہ نے میرے نانا محمد کے سر کے پسینے کو جمع کیا تو اس سے سارے فرشتے بنا دیے۔ خلق من عرق راس الملائکہ، یہ جب ملائکہ کے لیے، انبیاء کے لیے اور تمام موجودات کے لیے ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے مصطفیٰ کے سر کے پسینے کو جمع کیا تو سارے فرشتے بنا دیے۔ پھر فرمایا وَوَجْهِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ وَالنُّجُومِ، اللہ نے جب میرے نانا محمد کے چہرے کے پسینے کو جمع کیا، عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے۔ اب سارے چاند کے سنیے گا، آگے فرماتے اللہ نے میرے نانا محمد کے وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاء، میرے نانا کے سینے کے پسینے کو جمع کیا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بنا لیے۔ سارے عاشقان رسول میری طرف متوجہ رہیے گا، اس کے رسول تمہارے دلوں میں ٹھاٹے مار رہا ہے تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، میرے حق میں دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے، پتہ چلے گا کہ شان رسالت بیان ہو رہی ہے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ شان رسالت بیان نہیں کرتے، علی کو بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم جتنا شان رسالت کو بیان کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا۔ اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم جب بغیر تلوار کے میدان میں قدم جما کے کھڑا رہے اسے نبی کہتے ہیں، جو تلوار کے ساتھ لڑے اسے علی کہتے ہیں۔ خدا کے لیے چاہیے گا، رب کعبہ کی قسم کہ جو دو انگلیوں کے اشارے سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دے اسے علی کہتے ہیں، اور خود جو اسی علی کو اٹھا لے اسے نبی کہتے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، شاباش۔ سارے مل کے آخری بندے کا کہا ہے زندگیاں ہو، جیتے رہے، سلامت رہے، غور کرے عالم اسلام، تدبر کرے۔ پھر فرمایا وَمِنْ عَرْقِ ظَهْرِهِ، یہ جو پشت کا پسینہ ہے، اس پشت کے پسینے کو جمع کیا تو اللہ نے انسانوں کے لیے کعبہ بنایا، فرشتوں کے لیے بیت المعمور بنا لیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جاگیے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ عَرْقِ رِجْلِهِ الْأَرْضَ مِنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ، اللہ نے میرے نانا محمد کے پاؤں کے تلوے کے پسینے کو جمع کیا تو اس سے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین بنا دی۔ بالکل یا علی یا علی، انشاءاللہ جب نتیجہ آئے گا تو رب میں علی آئے گا۔ سب میری طرف متوجہ، عاشقان رسول، تمام شیعہ سنی بھائی میری طرف متوجہ۔ اب پوچھو عرش کس سے بنا؟ کہ محمد کے پسینے سے، خدا کے لیے چہرے کے پسینے سے۔ لوح کس سے؟ محمد کے چہرے کے پسینے سے۔ قلم کس سے؟ محمد کے چہرے کے پسینے سے۔ سورج کس سے؟ محمد کے چہرے کے پسینے سے۔ چاند کس سے؟ محمد کے چہرے کے پسینے سے۔ ستارے کس سے؟
आशिक़ान रसूल क्या कहता है? नूर, लहू का नूर, कुर्सी नूर, ये चांद नूर, सितारे नूर, सितारे नूर, चांद नूर, सूरज नूर। ओ फर्श खाक पे बैठ के नूरानियत मोहम्मद पर प्रकाश करने वालों, आखिरी बंदे तक जवाब चाहिए। नूरानियत मोहम्मद पर बातें करने वाले, मुझे बताओ, जिसके पसीने से बनी हुई चीजें, पसीने से बनी हुई चीजें वो नूरी हो, खुद खाकी होगा। बल्कि है वली। जो है साहिबान, जाग रहे हैं? दुनिया समझे, गौर करे, तदब्बर करे, पहचाने सरकार को, इसकी इज्जत और अजमत को पहचाने। आप आमादा हो चुके हैं, सब आशिकान रसूल बैठे हैं, तो मैं एक जुमले का और इजाफा करूंगा। हमें भाई मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। ये जमीन किससे बनी? रसूल के पाँव के तलवे के पसीने से। वमिन अर्द रिजलिल अर्ज़ा, ये जमीन जो बनी है मेरे खुदा के लिए। बहस करनी है तो शेर करो कि कहलवाने ने सांप को देख के मुंह तोड़ देता था, ये बुढ़ापे में देख के दिल छोड़ देता था। पूरे लेसन आप थक गए हैं तो कोई नहीं, मैं रियाज कर लेता हूँ, फिर कभी जाके इंशाल्लाह। मेरा जुमला आप इतना खा गए हैं। किसने? अल्लाह ने बताया। मोहम्मद ने। अली का नाम अली रखा किसने? अल्लाह ने बताया। किसने? मोहम्मद ने। मोहम्मद का नाम मोहम्मद रखा किसने? अल्लाह ने। साधना बताया मोहम्मद ने। अब मुल्ला के सर पे कुरान रख के झूठ, अबू तालिब के पास जिब्राइल आया था, या अल्लाह ने खुद बताया था। गर्मी की इतनी शिद्दत बढ़ चुकी थी कि अल्लाह को भी मोमिन इतने पसंद हैं कि उनके लिए बारिश का एहतमाम कर दिया। और सुबहान अल्लाह, 10 मुहर्रम को वैसे तो हर जगह पे आपको पता ही है कि कितनी गर्मी की शिद्दत होती है, लेकिन फिर भी हमारे साहिवाल में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होने की वजह से जुलूस में और जोश व खरोश बढ़ता गया, और जिना चौक की मजलिस के बाद लियाकत चौक से फिर दाऊद चौक से फिर ख़याम करबला की तरफ जुलूस रवां दवां रहा। इस पुरसादारी में, इस जुलूस में शामिल बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, इसके अलावा हमारे पंजाब पुलिस के मेंबरान, सियासी जमातें, उनके मखसूस लोग, वो भी अपनी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम देते रहे। ये सारी आवाम, ये सारा जुलूस, हुसैनी जुलूस, तमाम ज़ियारात के हमरा अपनी राह पर गामज़न रहा। हवाओं का ज़ोर व शोर ये इस बात की तस्दीक थी कि हर तरफ कोहराम बपा है। बारिश की बूंदें भी ये हमें इतला दे रही थीं कि आज ये रहमत तो है ही है, लेकिन ये हुसैन के गम में आंसू और अश्क बहा रही हैं। आपको लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक को तो नहीं जानता, लेकिन काफ़ी चेहरे मुझे जानते थे जिन्होंने मुझे
بار بار اس بات کا بولا کہ آپ ہر سال ولاگ بنایا کریں کیونکہ ساہیوال کے ولاگز آپ کے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. ان کا بہت شکریہ. میں ان کے نام بھی نہیں لے سکتا, اتنی فہرست لمبی ہو جائے گی. اس ٹائم یہ داؤد چوک میں ہمارا جلوس پہنچ چکا ہے. یہ آگے سیکیورٹی بیریئرز لگے ہوئے ہیں. بیریئرز کو ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھایا جاتا تھا جیسے جیسے وہاں تک جلوس پہنچتا تھا. یہ سیکیورٹی کے اقدامات جو ہیں یہ ہماری پولیس کی جانب سے لاگو کیے گئے تھے. میں آخر چلی آئی ہے ماں میں آئے ہیں میرے یہ وہ آخری سجدہ ہے اس عاشق کا جو کربلا کے بعد آج تک بلکہ قیامت تک کبھی نہیں ہوگا. ایسا سجدہ جس پہ خدا نے خود بول دیا کہ اے حسین میری بس ہو گئی, بس کر دے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی یہ بولا کہ اے اللہ ابھی تیرا دیا میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. اس کے بعد ہی تو اصل مصائب شروع ہوتے ہیں کیونکہ 10 محرم کو محرم ختم نہیں ہوا. اس کے بعد یزید کمینے کی فوج نے تمام پردہ دار بیبیوں کو ہمراہ نیزوں پہ سر شہداء کے بلند کر کے خیموں کو جلا کے بیبیوں کو یزید کے دربار میں شام تک پیدل سفر کرایا. اور وہ 1300 میل کا سفر پتھریلے راستے اور مولا سجاد علیہ السلام ان غیور امام کے ساتھ جو غم گزرے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے اوپر کسی شاعر نے بہت خوبصورت ایک کلام لکھا ہے کیونکہ بی بی پاک ہر موڑ پر مولا امام سجاد علیہ السلام کو ایک دلاسا دیتی تھی اور کہتی تھی ہر ویلے پتر سجاد ترت نہ رویا کر, ترت نہ رویا کر, ترت نہ رویا کر, ترت نہ رویا کر. ذرا جل کے رو زینب آنکھیں, ذرا جل کے رو زینب آنکھیں, چم کے بیمار دسر, ترت نہ رویا کر. ہر ویلے پتر سجاد ترت نہ رویا کر, ترت نہ رویا کر. میرے اکبر قاسم ٹر گئے نینا غازی ول کے آیا کی ہویا ساکو ظالم نے جے وچ دربار بلایا. تیرے خون دے اتھرو تک تک کے, تیرے خون دے اتھرو تک تک کے پھپھی زینب جاسی مر, ترت نہ رویا کر.
ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ये ऑस्मो का है, ये ऑस्मो स्केच का है। ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। बलवा आम को
تپش ہے سنا پہ شاہ تشنا کام کو کس طرح